اب آپ اپنے ہی سے پوچھیے اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا؟ اللہ سے ڈرو یعنی نماز نہ پڑھو، اللہ سے ڈرو صاحب نصاب و زکوٰۃ نہ دو، اللہ سے ڈرو استطاعت والے ہو حج کا ارادہ بھی نہ کرو، اللہ سے ڈرو محرمات شریعہ میں مبتلا ہو جاؤ، یہ ڈرنے کا مطلب نہیں۔ مطلب یہ ہے اللہ سے ڈرو یعنی نماز پڑھو، اللہ سے ڈرو صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ دو، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ سے ڈرو صاحب استطاعت ہو حج کرو، اللہ سے ڈرو محرمات و منہیات شریعہ سے بچو، اللہ سے ڈرو یعنی مختصر پورے اسلام پر عمل پیرا ہو جاؤ، ایک ایک قانون کو مان لو۔ یہ ہے خدا سے ڈرنے کا مطلب۔ جو ڈرے گا وہ ایسا کام نہیں کرے گا کہ جو خدا کو ناراض کرے۔ اب ڈرنے کا مطلب یہی ہوا ایسی زندگی گزارو جس سے اللہ راضی ہو اور اس کی نافرمانی نہ ہو، یہ ہوا ڈرنا۔ اب ڈرنے ہی کے دائرے میں سارا اسلام آ جاتا۔ خدا سے ڈرنے کا مطلب یہ سارا اسلام آ جاتا۔ ٹھیک ہے، اللہ سب کو توفیق دے کہ سب خدا سے ڈرے، مگر ایک بات یہ ہے، ٹھیک ہے ایمان تو ہمارے پاس پہلے ہی سے تھا، اور پھر ڈرنے کی وجہ سے تقویٰ بھی ہمارے ساتھ آ گیا، سارے اعمال پر ہم عمل پیرا بھی ہو گئے، دو چیزیں مل گئی، ایمان بھی ملا، نیک عمل بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد کسی تیسری چیز کی ضرورت ہے، نجات کے لیے، بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے، جنت کی بہاروں کے لیے اور جہنم سے چھٹکارے کے لیے بس کافی ایمان اور عمل۔ یا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کامیابی ایمان عمل سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ہمیں یہ ہدایت دی جا رہی ہے اور کس انداز سے؟ پہلے ہمیں خطاب کیا جا رہا ہے ایمان والا کہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ جو ایمان لا چکے ہو۔ تو ظاہر ہے کہ جب ایمان لا چکے ہیں تو ان سے اب ایمان کا مطالبہ نہیں، اب مطالبہ شروع ہوتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ بہت ہی سلیس انداز میں تھوڑے سے وقت میں بہت سی باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب آپ اپنے ہی سے پوچھیے اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا؟ اللہ سے ڈرو یعنی نماز نہ پڑھو، اللہ سے ڈرو صاحب نصاب و زکوٰۃ نہ دو،
اللہ سے ڈرو، استطاعت والے ہو، حج کا ارادہ بھی نہ کرو، اللہ سے ڈرو، محرمات شریعہ میں مبتلا ہو جاؤ، یہ ڈرنے کا مطلب نہیں. مطلب یہ ہے اللہ سے ڈرو، یعنی نماز پڑھو، اللہ سے ڈرو، صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ دو، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سے ڈرو، صاحب استطاعت ہو حج کرو، اللہ سے ڈرو، محرمات و منہیات شریعہ سے بچو، اللہ سے ڈرو. یعنی مختصر پورے اسلام پر عمل پیرا ہو جاؤ، ایک ایک قانون کو مان لو. یہ ہے خدا سے ڈرنے کا مطلب. جو ڈرے گا وہ ایسا کام نہیں کرے گا کہ جو خدا کو ناراض کرے. اب ڈرنے کا مطلب یہی ہوا ایسی زندگی گزارو جس سے اللہ راضی ہو اور اس کی نافرمانی نہ ہو. یہ ہوا ڈرنا. اب ڈرنے ہی کے دائرے میں سارا اسلام آ جاتا. خدا سے ڈرنے کا مطلب یہ سارا اسلام آ جاتا. ٹھیک ہے، اللہ سب کو توفیق دے کہ سب خدا سے ڈرے. مگر ایک بات یہ ہے، ٹھیک ہے ایمان تو ہمارے پاس پہلے ہی سے تھا، اور پھر ڈرنے کی وجہ سے تقویٰ بھی ہمارے ساتھ آ گیا، سارے اعمال پر ہم عمل پیرا بھی ہو گئے. دو چیزیں مل گئی، ایمان بھی ملا، نیک عمل بھی ہو گیا. اب اس کے بعد کسی تیسری چیز کی ضرورت ہے نجات کے لیے، بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے، جنت کی بہاروں کے لیے اور جہنم سے چھٹکارے کے لیے. بس کافی ایمان اور عمل. یا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کامیابی ایمان و عمل سے. قسم ہے زمانے کی تمام انسان گھاٹے میں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ نیک عمل والے ہیں. ایمان و عمل سے جب سب کچھ منزلیں ہمیں مل جا رہی ہیں تو اب تیسری چیز کی ضرورت کیا ہے؟ یہاں قرآن ایک تیسری چیز بھی پیش کر رہا، اسی پر مطمئن نہ ہو جاؤ، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ. جب ایمان و عمل ہمارے پاس پہلے ہی سے ہے تو سچوں کی ضرورت کیا؟ ضرورت کیا ہے؟ تو اس کا ایک بہت آسان جواب میں دوں گا جو عام فہم بھی ہو. وہ یہ ہے کہ پوری تاریخ دیکھ ڈالیے، جتنے سچے تھے وہ سب کسی سچے سے وابستہ تھے. تو اس میں ضرور کوئی خاص بات ہے کہ کوئی سچا اپنے اوپر مطمئن نہیں ہو رہا، کسی نہ کسی سچے کا دامن پکڑے ہوئے ہے. ہمارا شما کا کیا حال ہے؟ آپ کبھی پوچھئے عالم تصور میں سیدنا غوث پاک سے، حضور آپ کو سچوں کی کیا ضرورت؟ غریب نواز سے پوچھئے حضور آپ کو کیا ضرورت ہے سچوں کے ساتھ ہونے کی. یہ پوری لائن جو ہے کسی سے بھی سوال کیجئے. مخدوم سنانی سے پوچھئے آپ کو کیا ضرورت ہے، مگر سب سچا، ہر سچا کسی نہ کسی سچے کے ساتھ لگا ہوا. اس سے تعلیم بھی مل رہی کہ سچوں کا دامن تو کبھی چھوڑنا ہی نہیں ہے. تو آخری ضرورت کیا ہے؟ جب ایمان و عمل سے ہم کو سب کچھ مل جاتا ہے تو یہ سچوں کا ساتھ اتنا ضروری کیوں قرار دیا جا رہا ہے؟ تو اس کا مختصر سا جب آپ کو پھیلاؤ تو بہت بڑا مضمون سامنے آ جاتا ہے. مختصر تھا کہ ٹھیک ہے
مغفرت کے لیے ایمان و عمل کافی ہے، مغفرت کے لیے ایمان و عمل کافی ہے، جنت کی بہاروں کے لیے ایمان و عمل کافی ہے، جہنم سے چھٹکارے کے لیے ایمان و عمل کافی ہے، مگر ایمان و عمل کو بچانے کے لیے سچوں کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جب ایک دولت ہمیں ملے گی تو اس کو بچانے کا بھی تو انتظام کرنا۔ بے شک، ایمان و عمل کو بچانے کے لیے ہمیں سچے کی ضرورت ہے۔ بہت مشہور واقعہ، چاہے کوئی لمبی چوڑی تقریر کا نہ وقت ہے نہ موقع ہے، مگر اتنا مشہور واقعہ جو سب سننے ہوئے ہیں۔ امام راضی آخری وقت ہے، جزاک اللہ، شیطان آ گیا، انسان کا کھلا ہوا دشمن، اور ایسے نازک وقت میں وہ سوال کر بیٹھا، راضی بے دے کے خدا کو تم کیسے مان گئے؟ امام راضی اسی حال میں جواب دیتے ہیں۔ شیطان اس جواب کو کمزور کرتا ہے، وہ پھر دوسرا جواب دیتے ہیں، مسلسل وہ جواب دیتے چلے جا رہے ہیں، یہ کاٹتا چلا جا رہا۔ بہت نازک مقام تھا ان کا، اور ایک ایسا وقت قریب آ گیا تھا کہ وہ خاموش ہو جاتے، کوئی جواب نہ دے سکتے۔ ایسے وقت میں حضرت نجم الدین کبریٰ جو ان کے پیر و مرشد تھے، دور سے دیکھ رہے ہیں کہ میرا بیٹا، میرا شاگرد جو ہے، میرا مرید اس وقت شیطان سے مناظرہ کر رہا۔ تو صوفیوں کی بات الگ ہوتی ہے، ان کا جواب کا انداز الگ ہوتا ہے۔ وہیں سے اشارہ کرتے ہیں، راضی کیوں نہیں کہہ دیتا میں خدا کو بلا دلیل ایک مانتا ہوں؟ ظاہر ہے کہ جب یہ کہہ دیں کہ میں بلا دلیل، پھر کس کو کاٹیے گا؟ دلیل دو تو کاٹو نا، میں بلا دلیل مانتا ہوں۔ حضرت امام راضی نے یہی بات کہہ دی، شیطان بھاگ کھڑا ہوا۔ واقعات تو مختصر ہے، اس کو تو آدمی کسی طرح سے بڑھا کر کے بیان کر سکتا، مگر اس سے ایک سبق تو ملا نا، کہ امام راضی جیسے علم و فن کے بہرے بے قرار ہوگی، ضرورت ہے سچے کی، ایمان سیکھنے کے لیے نہیں، عمل کے لیے نہیں، ایمان و عمل کے لیے ان کو ضرورت نہیں ہے، علوم کو حاصل کرنے کے لیے انہیں ضرورت نہیں ہے، مگر ایمان و عمل کو بچانے کے لیے امام راضی جیسے علم و فن کے بہرے بے قرار کو بھی نجم الدین کبریٰ کی ضرورت ہے۔ یہی سلسلہ لگا ہوا بزرگان دین میں، جتنے سچوں کی تاریخ آپ دیکھیں گے وہ کسی سچے کے پیچھے لگا ہوا۔ آج تو یہ بھی بہت مشکل ہے، دیکھیے کتنی اچھی تعلیم دی رہی ہے، یہ نہیں کہا سچ کے پیچھے لگ جاؤ، انو صدق، سچ کے پیچھے نہیں، سچے کے پیچھے لگ جاؤ، اس لیے کہ یہ پتہ لگانا سچ کیا ہے، اس کے لیے بھی سچے کی ضرورت ہے۔ اپنے دماغ سے بڑے بڑے عقلاء فضلاء، بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے منطقی، ان کے اندر اختلاف کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ ان کی عقل بھی حق کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں، یہ اپنی عقل سے سمجھنا چاہتے ہیں، عقل کافی نہیں ہے، ورنہ عقلاء کے اندر اختلاف ہی کیوں پیدا ہوتا؟ سچ اگر ہم کہیں تم سچ کے پیچھے چلو، تو پہلے تم کو سمجھنا پڑے گا سچ کیا ہے۔ کیسے سمجھو گے؟ اپنے دماغ سے یا کسی کے دماغ سے؟
اب جو سمجھا دے اسی کو آپ نے سچ سمجھ لیا. اسی لیے پوری دنیا میں فتنہ ہے, پوری دنیا فساد ہے. کتنے جھوٹے ہیں جو اپنی بات کو سچ کہہ کر کے بات کرتے ہیں. تو اس کا معیار کیا ہے؟ وہ کیا چیز ہے جس کو ہم سچ سمجھیں؟ تو اس کا بھی معیار یہی ہے کہ تم سچ کو مت ڈھونڈو, سچے کو ڈھونڈو. سچ کو دماغ سے سمجھنا ہوگا اور سچے کو نگاہوں سے دیکھنا. سبحان اللہ. ہمیں اپنا دماغ نہیں خرچ کرنا, بس سچوں کو پا جاؤ, سچوں کو دیکھ لو اور ان کے پیچھے چلو. اس لیے قرآن کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, یہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا. سیدھے راستہ کیا ہے؟ وہی جس انعام والے چلے. وہ بھی کیا ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. بالکل وضاحت کر دی. نبیین کا راستہ سیدھا ہے, شہداء کا راستہ سیدھا ہے, صالحین کا راستہ سیدھا ہے, صدیقین کا راستہ سیدھا ہے. ان کے راستے پر چلو, نظر چلنے والے پر رہو. اب ان کے پیچھے جب چلو گے, یقیناً جس راستے پر چل کر وہ آخری منزل تک پہنچے, اس راستے پر جب تم چلو گے تو کیوں نہیں پہنچو گے؟ راستہ تو وہی ہے. تمہیں آسانی کیا ہے کہ تمہیں اپنے دماغ سے کچھ نہیں سوچنا ہے, بس چلنے والے کو دیکھنا. چلنے والا کدھر چل رہا ہے تمہیں ایک بات کا خیال کرنا ہے کہ جب اس کے پیچھے چلو تو نہ نظر اس سے ہٹاؤ نہ قدم روکو, چلتے رہو, قدم چلاتے رہو, نظر جمائے رکھو. یہ اگلے کے ساتھ نظر جمائے رکھو, قدم چلاتے رہو, منزل تک تم پہنچ جاؤ گے, کوئی آسانی کے ساتھ پہنچ جاؤ گے. تو اسی لیے کہا گیا کہ اسلام ایسا دین ہے جو سارے مسلمانوں کا دین ہے, جاہلوں کا بھی دین ہے, پڑھے لکھے لوگوں کا بھی دین ہے, عاقلوں کا بھی دین ہے, اور بیچارے سیدھے سادے نادانوں کا بھی دین ہے. تو اس کو ایسے اصول دیے ہیں کہ جس پر سب عمل کرے. اسی سچے کے پیچھے چلنا, جاہل بھی چل سکتا ہے, نادان بھی چل سکتا ہے, پڑھا لکھا بھی چل سکتا ہے, اور کسی سچائی کو سمجھنا یہ جاہل کے بس کی بات نہیں. تو اسی لیے پیچھے چلانے والا راستہ اسلام نے کیا کہ تم پیچھے چلتے جاؤ. اب آپ سمجھ لیں, اس کو ایک مثال سے اور سمجھاتا ہوں. ایک صاحب میرے پاس آئے, کہا کہ مجھے فلاں فلاں جگہ جانا ہے, کیا کریں؟ تو ہم نے سوچا کہ ہم اگر ان سے کہیں گے یہاں سے سیدھے چلے جاؤ, ادھر رائٹ ہو جانا, پھر ادھر سے لیفٹ ہو جانا, پھر سیدھے چلنا, پھر ادھر چلنا, ادھر چلنا, سب کچھ سکھا دیا. ہمارے سکھانے میں کوئی کمی نہیں, مگر وہ جا کے آگے بھول جائے, یہاں رائٹ سے نہ تو ادھر لیفٹ ہو گئے, تو گھومتے رہیں گے, پھرتے رہیں گے, منزل تک نہیں پہنچے گی. یہ تو کسی سمجھدار کو آپ سمجھاؤ تو وہ اچھی طرح سے سمجھ لے گا, مگر ایک نادان کو کیسے آپ سمجھائیں گے؟ کہ ہم نے پرسان طریقہ کا بھی دیکھو ایسا ہے, جہاں تم جانا چاہتے ہو نا وہ فلاں شخص بھی وہیں جا رہا ہے, اسی کے پیچھے چلے جاؤ. نہ ہم نے رائٹ بتایا, نہ لیفٹ بتایا, نہ آگے بتایا, نہ پیچھے بتایا, اسی کے پیچھے چلے جاؤ, وہ جا رہا وہیں جا رہا. اب یہ صاحب اس کے پیچھے چلے, ایک صاحب آ رہا کہ ہمیں بھی جانا, تو کہا تم اس کے پیچھے چلے جاؤ. تیسرا شخص آیا, ہمیں کس کے پیچھے؟ کہا تم اس کے پیچھے چلے جاؤ. ایک کو دوسرے کے پیچھے ہم لگاتے رہے, اور نصیحت یہ کہ اگلے سے نظر ہٹنے نہ پائے اور چلنے سے قدم روکنے نہ پائے. بس اس کو سمجھ لو, پہلے وہ پہنچے گا, اس کے پیچھے والا پھر پہنچے گا, تیسرے نمبر والا اس کے پیچھے پہنچ جائے گا, سب منزل تک پہنچ جائیں گے خیریت سے. نہ اپنے دماغ پر زور دینا ہے, نہ کسی فلسفی کے چکر میں پڑنا, سیدھے سیدھے ہم وہاں پہنچ جائیں گے. بس یہی ہے, اتنا خیال رکھنا ضرور. جس کے پیچھے جاؤ پہلے سمجھ لو وہ بھی کسی کے پیچھے ہے. اگر تم کسی ایسے کے پیچھے پڑ گئے جس کے آگے کوئی نہیں, تو آگے والا بھی گمراہ ہو جائے گا, تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے. تو یہ دیکھ لینا پڑا تھا کہ اس کے آگے بھی کوئی ہے کہ نہیں, اس کے پیچھے چلو. اس طرح سے کتنا آسان راستہ ہے. کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور اس کا معنی یہ بھی ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو, تمہاری زندگی سچوں کی زندگی ہو, تمہارا لباس, تمہارا کردار, تمہارا سب سچوں کے مطابق ہو. تمہیں کوئی بھی دیکھے تو سمجھے کوئی سچا آ رہا.
تو رب تبارک